بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایتن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہو، نہ کر منت خواج خزردی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں، شوق تدیوہ بال ہنیرے، متن لبے یار کھڑاتی ہوں، مرن توگے مر گئے باہو، جنہ حق دی رمز بچھاتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایتن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے، ایک کھولاں تے ہک کجاں ہوں، اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کسے ول بھجاں ہوں، مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ حمد صلاۃ کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام، عاشقان مصطفیٰ اور اسٹیج پر بیٹھے تمام میرے دل کے چین، روح کے چین اور میرے رہنماؤں بزرگواروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے احساس ہے کہ وقت بہت ہو چکا اور یقین جانی میں نے اٹھتے ہوئے میر جمیل احمد ہند صاحب کے گلے میں ہار ڈالا مالا، کیونکہ ان کو آج کے جیسے وہ کہتے ہیں نا مین آف دی میچ، آج کا مین آف دی میچ میں ان کو قرار دیتا ہوں۔ ابتداء میں تشریف لائے اور جب ان کو کھانے کے لیے بلا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ روح کی غذا لے لیں پھر پیٹ کی غذا لیں گے۔ روح کی غذا ذکر اللہ ہے، روح کی غذا ذکر مصطفیٰ ہے، اور روح کی غذا شریعت مصطفیٰ ہے، روح کی غذا اسلام کی دولت سے مالا مال ہونا۔ آج کا یہ جتنا بھی اجتماع تھا، خدا گواہ ہے کہ یہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں تھا اور کسی ایک ذات کے لیے نہیں تھا سوائے ذات خدا اور ذات مصطفیٰ۔ اس ہستی کا ذکر تھا جس نے پیر بولان و مہران حضرت فیض سلطان کو مقام ولایت سے نوازا۔ اور حقیقت یہ ہوتی ہے کہ جو تصوف اور معرفت سے مزین لوگ ہوتے ہیں وہ فرقہ پرستی سے دور ہوتے ہیں۔ اہل سنت، جماعت اہل سنت یہ ایک سواد اعظم ہے۔ اہل سنت میں تمام سے زیادہ جو اہم بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم در کے بھی غلام ہیں اور گھر کے بھی غلام ہیں۔ در کا معنی ہے جو مصطفیٰ کریم کے صحابہ دروازے والے ہیں، اور گھر کا معنی ہے کہ جو اہل بیت گھر والے ہیں ان کے بھی ہم غلام ہیں اور صحابہ کرام کے غلام ہیں۔ اصل یہ سواد اعظم ہے۔ باقی جو معرفت اور تصوف کا راستہ دیا جاتا ہے، جیسے آپ نے پہلے بھی شہزادہ حیات سلطان کی گفتگو میں سنا کہ اصل جو تصوف کا سلسلہ شروع ہوا وہ تو مصطفیٰ کے درس سے شروع ہوا۔ سب سے پہلے اصحاب صفہ جو 70 صحابہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں تشریف فرما ہوتے، ان کو آپ علم شریعت، علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت سے روشناس فرمایا کرتے تھے، اور جب وہ علم حاصل کر لیتے نکاح مصطفیٰ سے روحانی فیض حاصل کر لیتے، ان کے روح اور ان کے دماغ منور ہو جاتے، تو پھر وہ 70 صحابہ نکل کے دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاتے، اور پھر دیگر دوسرے 70 صحابہ آتے اور وہ علم و عرفان سیکھتے۔ جس سلسلہ تصوف، سلسلہ سلوک اگر شروع ہوا تو مصطفیٰ کریم کے بارگاہ مقدس سے شروع ہوا۔ میرے کملی والے آقا نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔ ایک دفعہ زور سے بولیں، میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دل جاگتا ہے اور آنکھیں سوتی ہیں؟ فرمایا کہ دل ایک ایسی چیز ہے کہ جو جاگ رہا ہو تو پھر موت نہیں ہے، پھر حیات ہی حیات ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ گزرا، آقا نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ مجھے فقر پہ فخر ہے کیونکہ فقر مجھ سے ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فقر کیا ہے، وہ آپ سے کیسے ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک ایسے فقراء ہوں گے جو کہ میری سلب سے ہوں گے اور میری نگاہ سے ان کو وہ عرفان حاصل ہوگا کہ ان کے بھی دل جاگتے ہوں گے اور آنکھیں سویا کریں۔ حضور سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ الصالحین، زبدۃ العاشقین حضرت سخی سلطان باہو نے روحی شریف کے بیان فرمایا کہ وہ 7 سلطان الفقراء جن کو خالق کائنات نے مصطفیٰ کریم کے نور کی کروٹ سے پیدا کیا، وہ 7 سلطان الفقراء وہ ہستیاں رہے ہیں کہ جو عالم فقر کے شہنشاہ اور پوری دنیا کے بادشاہ گزرے اور جن کی وجہ سے خالق کائنات نے اس دنیا میں روح فقر کو پھونکا۔ وہ کون تھے؟ حضرت سلطان العارفین نے فرمایا حضور سلطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ہوئے، اور ان میں کون کون آئے؟ آپ نے فرمایا پہلا سلطان الفقر بی بی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور جن کی کمال تجلی یہ ہوتی ہے، فرماتے ہیں رب ذوالجلال والاکرام کے انوار و تجلیات ان پر وارد ہوتے رہتے ہیں اور 24 گھنٹے وارد ہوتے ہیں، اور اتنے وارد ہوتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ بہت کم عطا کیا اور عطا فرما۔ کسی نے سوال کیا حضور وہ کتنا ہوتا ہے نور کی تجلی کا اثر، وہ کتنا نور ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوہ طور پر اپنے نور کی تجلی پھینکی، اور کوہ نور طور جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے، اور جب ہوش میں آئے تو ان کی نگاہ کا یہ عالم تھا کہ کالی اندھیری رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چیونٹی کو 2 میلوں سے دیکھ لیا کرتے۔ سبحان اللہ! وجہ کیا تھی؟ یہ نور خدا کی تجلی کا جب انہوں نے جھلک اور نظارہ دیکھا تو ان کی نظر کی بینائی کی یہ طاقت اور قوت بن گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو 7 سلطان الفقراء ہیں ان کو موسیٰ علیہ السلام کے جتنی تجلی پھینکی گئی ہے اس سے 70,000 گنا زیادہ پڑتی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے آئی، لیکن ان سلطان الفقراء پہ شب و روز وہ تجلیات و انوارات پڑھتے رہتے۔ پہلا روح حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، دوسرا روح آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ حسن بصری طریقت اور کے سلوک کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کو سلطان الاولیاء کا رتبہ عطا کیا، اور خاتون جنت سلطان الفقراء بن گئی، اور ان کی جو اولاد آئی وہ اہل بیت اطہار بن گئی۔ سبحان اللہ! اب حضرت سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ جو سلسلہ مولا علی کو ملا، علی کا پہلا خلیفہ حضرت خواجہ حسن بصری تھے، حضرت خواجہ حسن بصری کو فیض عطا کیا، اور دوسرے سلطان الفقر حضرت خواجہ حسن بصری بنے۔ تیسرے سلطان الفقر حضور سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ غوث الورا پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سید محی الدین عبد القادر جیلانی ہوئے، اور چوتھے سلطان الفقر فرزند غوث العظم پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا عبد الرزاق شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بنے، اور پانچویں سلطان الفقر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ یہ باہو فقیر ہے جس پر رب کی تجلیات۔ سبحان اللہ! نعرہ سلطانیہ! میرے عزیز ساتھیوں، فقیر کا مقام کیا ہے؟ چہ مسلم چہ کافر، چہ بے نصیب چہ با نصیب، جو بھی فقیر کے سامنے آتا ہے وہ ان کو نگاہ سے رنگ دیتا ہے۔ فقیر تفریق نہیں رہتی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، اہل حدیث ان فرقوں کی بات ہے، لیکن فقیر کہتا ہے نہیں،
تم تو یہ چھوٹی بات کر رہے ہو. چاہے کوئی کافر ہو, چاہے کوئی مسلم ہو, چاہے کوئی بے نصیب ہو, چاہے کوئی با نصیب ہو, جو بھی سامنے آئے گا اس پر نگاہ فقر پڑے گی, اس کے بیڑے پار ہو جائیں گے. فقیر برابر سب کو تقسیم کرتا ہے. فقر جو یہ مقام ہوتا ہے, خالق کائنات نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو عطا فرمایا, اور مصطفیٰ نے فقراء کو عطا فرمایا, اور ان پر مصطفیٰ کریم نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی, مجھے فقر پہ فخر ہے کیونکہ فقر مجھ سے ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آج کی یہ تقریب پیر مولانا مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جو کانفرنس ہے, میں نے قرآن مجید کی اس آیت سے اپنی گفتگو شروع کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. سبحان اللہ. اے اللہ, جب ہم تجھ سے ڈر گئے, یا اللہ جب ہم متقی ہو گئے, جب ہم نے تقوی اختیار کر لیا, پھر ہمیں وسیلہ تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے فرمایا متقی تو بن جاؤ گے لیکن شیطان کے چنبے سے نہیں بچ سکو گے. شیطان پیچھا ہی متقیوں کا کرتا ہے, شیطان پیچھا ہی نیکوں کا کرتا ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ جہاں خزانہ ہوتا ہے چور وہاں جاتا ہے یا سننے تلنگے کے پاس جاتا ہے؟ بولو تو صحیح. اسے جھونپڑی سے خالی سے ہچا پیڑ ارے دوز کائک دوز ہمپک دوز کائک کراڑی کی خزانہ مرے بڑا دوزی نہ مزم مرے. تو اصل جو چور جاتا ہے وہاں جاتا ہے جہاں خزانہ ہو, اور یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں, نیک لوگ ہوتے ہیں, صالح لوگ ہوتے ہیں, ان کے پیچھے شیطان لگتا ہے. مجھے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان یاد آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دفعہ آپ نے بیت المال کے سامان کے چوکیدار رکھا, اور فرمایا خیال کرنا رات کو چور آئے گا, بڑا چالاک ہوگا, خیال رکھنا. بات ہوئی آدھی رات کو, اب یہ جاگے, آقا نے فرمایا چور آئے گا. دیکھا کہ واہ واہ بیت المال کا اناج پڑا ہوا ہے, ایک چور آیا ہے, بوری رکھی ہے اور دانے اس میں ڈال رہے ہیں. میں حضرت ابو ہریرہ گئے, پکڑا ہے, کیا کر رہے ہو, چوری کر رہے ہو, بیت المال کا سامان ہے. اس نے یار خدا کے لیے, میں غریب ہوں, میں مسکین ہوں, میں نادار ہوں, میں لاچار ہوں, مجھے دو گے ثواب تمہیں ہوگا, اللہ تم پر راضی ہوگا. مجبوراً چوری کر رہا ہوں یار, کوئی بھوکا ہوں اس لیے کر رہا ہوں, اگر چاہوں ہوتا کیوں کرنا. آپ کو رحم آ گیا, چھوڑ گیا. اللہ کے نبی کے صحابی رحم دیتے. اگلی رات آئی, سرکار نے فرمایا آج رات پھر آئے گا. پھر وہی چور آئے. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا. پھر اس نے کہا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, معصوم ہیں, بھوکے ہیں, ترس رہے ہیں, بھوک سے افلاس سے پڑے ہوئے, میں مسکین ہوں, مجھے ضرورت ہے, خدا کے لیے ہے بیت المال تو ہم غریبوں کے لیے ہے, کل بھی غریبوں میں تقسیم ہونے, آج مجھے دے دو, مجھے چھوڑ دو, تمہیں رسول اللہ کا واسطہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑا. حضور کی بارگاہ میں جب صبح آئے, سرکار نے فرمایا رات والے چور کا کیا بنا؟ حضور آپ کا واسطہ دے کے جان چھوڑا دیا. سرکار نے فرمایا یہ جھوٹا ہے, کل بھی آئے گا. نیکسٹ ڈے ہوا, پھر وہ آیا. پھر آیا تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے اس کو پکڑا, آج تجھے نہیں چھوڑے گا. اس چور نے کہا بھی جان تو ویسے نہیں چھوٹ رہی, لیکن صحابی جو ہیں وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ اللہ کا دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا میں آپ کو ایک سبق دیتا ہوں, اگر آپ یہ پڑھ لو تو ساری زندگی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا. توجہ ہے, سبحان اللہ, بولو تو صحیح, سبحان اللہ. ساری زندگی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے سوچا یار آج کا دن اگر چھوڑ بھی دوں, یہ مال لے جائے, لیکن فائدہ تو ہوگا کہ مجھے کلام کی اجازت مل رہی ہے اور وہ کلام کے شیطان میرے قریب نہیں آئے گا. انہوں نے فرمایا مجھے بتاؤ. اسے کہا کہ پڑھو آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. یہ پوری آیت الکرسی بتائی اور فرمایا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھو گے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا. صبح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ بتا کیا بنا؟
کہ حضور وہ ایک وظیفہ دے کر گیا ہے اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے شیطان کو بھگانے کا وظیفہ دیا ہے، وہ خود ہی تو شیطان لیکن وظیفہ اس نے ٹھیک دیا ہے، وظیفہ صحیح ہے۔ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ شیطان دینداروں کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سلطان العارفین سخی سلطان باہو فرماتے ہیں اس آیت کے ضمن میں کہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ جب تم متقی بن گئے، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، اللہ کا خوف رکھنے والے بن گئے اور اللہ سے ڈرنے لگ گئے تو پھر شیطان تمہارے پیچھے لگ جائے گا، اور شیطان کو بھگانے کا اور کوئی اور طریقہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو شیطان کو روکنے کے لیے مرشد کامل کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مرشد کامل کا ہاتھ ہو، اور جب مرشد کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہوگا تو پھر تو کامیاب ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ حضرت امام نجم الدین کبریٰ کے مرید تھے، جب ان پر سکرات کا وقت آیا شیطان آ گیا، شیطان نے سوال کیا تم نے خدا کو کیسے ایک کر کے مانا ہے؟ انہوں نے دلیل دی، شیطان نے رد کی، دوسری دلیل رد کی، 360 دلیلیں شیطان جب رد کر چکا تو مرشد کامل وضو فرما رہے تھے۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں سن فریاد پیران دیا پیران، میں آنکھ سناوا تینوں ہوں تیرے جیادنوں ہور نہ کوئی، میں جیاں رکھتے نوں ہوں بھول نہ کاز بدیاں والے تے در تو تھک نہ میں نوں ہوں، میں مجھ ایڈے عیب نہ ہوں دے باہو تو بخشوینوں کے نوں ہوں۔ حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ دیکھیے کہ مرشد کامل 1500 میلوں پر تھا، 1500 میل کے سفر پہ نماز کا وضو کر رہا تھا تہجد کا، اور ادھر امام فخر الدین رازی پہ شیطان وارد ہو رہا ہے اور شیطان ان کی تمام دلیلوں کو رد کر چکا ہے۔ وہاں سے مرشد نے پانی کا چھٹا پھینکا، پانی کا چھٹا آ کر ان کے منہ پر لگا، اور امام فخر الدین رازی کو مرشد کی آواز آئی، اے فخر الدین رازی یہ شیطان نہیں ایسے ماننے والا نہیں ہے، اس کو کہہ دو کہ میں نے بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانا، وہ معبود ہے وہ لا شریک ہے، یقین دانم درین عالم کہ لا معبود الا ہو ولا موجود فی الکونین ولا مقصود الا ہو، وہی اللہ واحد ہے، وہی واحد ہے، وہی لا شریک ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارے حیات ہے اور وہی ہمارے سجدہ گاہ ہے۔ اگر ہم سمد مانتے ہیں اسی ذات یکتا کو مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام کے راستے پر قائم رکھنے کا طریقہ مرشد کامل ہی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت غوث الورا پیران پیر دستگیر جب ولایت کی منزلوں کو طے پا رہے تھے کہ اچانک دیکھا کہ ایک ککری آئی، آپ نے 40 سال عبادت کی ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر، 40 سال جب گزر گئے اوپر سے ککری آئی، اس کی بادلوں کی آواز آیا، اے عبدالقادر میں تیرا قادر بات کر رہا ہوں، میں تیرا رب بول رہا ہوں، میں نے تیری عبادت کو قبول کر لیا ہے، کیا آج کے بعد تجھ پر عبادت معاف ہے؟ حضرت پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب آپ نے لا حول ولا کیا تو وہ جو ککری بنی ہوئی تھی نا اس کی بادلوں کی وہ ٹوٹی اور شیطان نے چیخ ماری اور کہتا ہے کہ اے عبدالقادر تجھے تیرے علم نے بچایا ہے۔ آپ نے آواز دی ہے شیطان لعین مجھ پہ وار نہ کر، مجھے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے خالق کے فضل نے بچایا، اللہ کی رحمت نے بچایا ہے۔ جب بندہ عبادت و ریاضت کرنے لگ جاتا ہے تو اس کے ضرور قریب شیطان آنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت عبدالقادر جیلانی محبوب اسوانی فرماتے ہیں کہ اگر میں ابو سعید مخزومی کا مرید نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو چکا ہوتا، اور حضرت لال شہباز قلندر فرماتے ہیں کہ میں حضرت ہارونی کا اگر مرید نہ ہوا ہوتا تو میں برباد ہو چکا ہوتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جیسے ہستی فرماتے ہیں کہ شکر ہے کہ مرشد کامل کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میری بقا بھی اور میری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور حضرت سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں کہ علم راہ ہے، مرشد رہنما ہے، جس کو راہ اور راہ پر مل گیا وہ بادشاہ ہے۔ علم
ہمراہ ہوتا ہے اور مرشد رہنما ہوتا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، اور جس کے پاس دونوں چیزیں آ گئی وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ عزیز ساتھیوں، آج کے زمانے میں فی زمانے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ طریقت، یہ پیری مریدی آج شروع ہوئی ہے۔ داتا گنج بخش علی ہجویری کو 1060 برس گزرا ہے، لیکن وہ بھی مرشد کامل کے غلام بنے تو اس دنیا میں آئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو 850 سال گزر چکے ہیں، لیکن وہ خراسان کے پہاڑ کو چھوڑا مرشد کامل کی وجہ سے، اور جا کر انہوں نے اجمیر جیسے راجستھان کے پہاڑوں اور وہاں کے ویرانوں میں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ کی اور لوگوں کو دین اسلام سے وابستہ کیا، 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا، اور سلطان العارفین سلطان باہو جس کی غلامی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، انہوں نے اپنی ایک نگاہ کرم سے 21 لاکھ کافروں کو مسلمان کیا۔ مجھے بتاؤ، کہتے ہیں الامر فوق الادب، امر ادب سے افضل ہے۔ آرڈر، اور افواج میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر فوجی اپنے بڑے کا حکم نہیں مانے گا تو وہ شکست کھائے گا، اور فقر میں بھی آرڈر کو اہمیت دی گئی ہے۔ حضور سلطان العارفین سخی سلطان باہو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ سب سے بڑی چیز ہے حکم جو آرڈر ہو گیا مرید کو ماننا ہے، مرشد کے آرڈر کو، اور اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آرڈر مانا، خراسان سے پہنچے اجمیر کی طرف۔ داتا گنج بخش علی ہجویری نے حکم مانا، خراسان سے نکلے اور پہنچے لاہور میں آ کر اپنا خیش قبیلہ چھوڑا، جائیداد چھوڑی، ملکیت چھوڑی، برادری چھوڑی، سب کچھ چھوڑ کے ادھر آئے، اور کیا تھا؟ آرڈر مرشد کا تھا، اور ادھر آ کر لوگوں کی ایسی آبیاری کی کہ جو بھٹکے ہوئے تھے ان کو راہ راست مل گیا۔ حضرت عبدالقادر جیلانی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایران کے علاقے سے نکلے اور بغداد شریف میں جا کر ڈیرہ لگایا، اور پیر مولانا و مہران حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ، کون اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، کون اپنے قبیلے کو چھوڑتا ہے، کون اپنے عزیزوں کو چھوڑتا ہے، امر مان جایا کرتے ہیں، اور جو فقیر ہوتے ہیں وہ امر کے بندے ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو نے آرڈر لگایا، اے فیض سلطان جا، میں نے تیرے لیے سندھ اور بلوچستان کی دھرتی کو پسند کیا، جاؤ اس علاقے میں جا کر لوگوں کے روحانی آبیاری کر، اور وہاں جا کر دین کا کام کر اور دین کا نام آگے کر اور دین کو پھیلا۔ الحمدللہ حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ بلوچستان کی دھرتی میں آئے، سینکڑوں مدرسے آپ کی توجہ سے بنے، اور تقریباً ہزاروں لوگ آپ کے دست مقدس پہ اسلام قبول کر گئے اور دین اسلام سے وابستہ ہوئے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ آستانہ کوئٹہ میں حضرت فیض سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا، اور 1973 میں آپ کا یہاں وصال ہوا اور یہی ان کا جنازہ ہوا، اور یہاں سے پھر آپ کا مزار مقدس قصہ میں رکھا گیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ کو پیر بولان و مہران کہا گیا، سندھ اور بلوچستان کے پیر۔ اس وجہ سے آپ نے سنگم کو پسند کیا کہ بلوچستان کی دھرتی ہے اور ساتھ سندھ کی بارڈر ہے، تاکہ سندھ والے بھی فیض یاب ہوں اور بلوچستان والے بھی فیض یاب ہوں۔ وہاں آپ کا مزار مقدس بنا، اور آج بھی وہ مرجع خلائق ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، باتیں بہت تھیں لیکن وقت بہت مختصر، لیکن میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم لے گیا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایک ملونہ نے ہندوستان میں میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور جس پر ہندوستان کے حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں اور جن کے ایمان پہ کی گئی ہے۔ ہم تمام مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان سراپہ احتجاج ہیں، اور عاشقان مصطفیٰ سرکار کی عظمت کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اور دنیا یہ چیز مان چکی ہے کہ مسلمان کو خود کو قتل کرو وہ پرواہ نہیں کرتا، اس کے بچوں کو قتل کرو پرواہ نہیں کرتا، اس کے بڑوں کو قتل کرو پرواہ نہیں کرتا، اس کے گھر کو آگ لگاؤ پرواہ نہیں کرتا، اس کی جائیداد کو چھینو پرواہ نہیں کرتا، لیکن اگر اس کے مصطفیٰ کریم پر بات کرو مسلمان باہر نکل آتے ہیں۔
سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور دیکھیں کشمیر میں مسلمان چل رہے ہیں تب بھی مسلمان برداشت کر رہے تھے, فلسطین میں مسلمان چل اور بڑھ رہے ہیں تب بھی برداشت کر رہے تھے, لیکن محمد عربی کی شان گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم تحفظ ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں. مسلمان کی سب سے بڑی نشانی محبت رسول. زندہ باد زندہ باد. مسلمان کی سب سے بڑی نشانی محبت رسول ہے. جس کے دل میں سرکار کی محبت آ گئی وہ پکا مومن مسلمان ہے. وہ مسلمان سب کچھ تو قربان کر سکتا ہے, آقا کی عظمت پہ آنچ آنے نہیں دے سکتا. ہم سب اس پر سراپا احتجاج ہیں, اور میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے تحفظ ناموس رسالت کانفرنس کرنی ہے اور روحانی اجتماع ہوگا بڑا, اور ستمبر کے مہینے میں انشاءاللہ کوئٹہ میں کریں گے. ہے ارادہ یا نہیں ہے؟ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ آج سے آپ تیاری میں لگ جائیں, ہر طرف سے تحفظ ناموس رسالت کے پہرے دار کھڑے ہو جائیں, اور انشاءاللہ تعالی عظیم الشان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہاکی گراؤنڈ میں ریلوے اسٹیشن کے پاس جو ہاکی گراؤنڈ ہے وہاں پر کر کے دکھائیں گے. اور ہاکی گراؤنڈ اگر آپ نے بھر لیا نا, میں مان لوں گا کہ باقی آپ سچے عاشق ہیں. ہے ارادہ یا نہیں؟ ہونا چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. انشاءاللہ ہم سرکار کی عظمت کے پہرے دار ہیں, تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے تصوف اور معرفت کا جو سلوک کا طریقہ ہے وہ ذکر الہی ہے, اور ہمیں سب کو ذکر کرنا چاہیے, اور جماعت الصالحین کا باضابطہ طور پہ اعلان بھی ہے اور تربیتی کورس میں بھی ہے کہ ہر جمعرات کو جہاں جہاں بھی جماعت الصالحین کی یونٹ ہے وہ ذکر الہی کرتے ہیں. اور آج سے میں اعلان کر رہا ہوں کل جمعرات ہے, کل سے انشاءاللہ کوئٹہ میں ہمارے آستانے پہ ذکر الہی کی محفل ہر جمعرات کو ہوا کرے گی. جو قریب لوگ ہوں جمعرات کو تشریف لائیں, محفل ذکر بھی ہوگی اور تصوف درس تصوف بھی ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ تصوف کیا چیز ہے, تاکہ آدھے گھنٹے کا درس ہوگا اور آدھا گھنٹے کا ذکر ہوگا, اور پھر دعا کے بعد لنگر اور رخصت ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے, اور یہی فقر کی منزلیں ہیں جو ہمیں اللہ پاک نصیب کرے. ہمیں ہماری محبتوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. اب حجاج کرام بیت اللہ شریف میں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک کا نعرہ لگاتے ہوئے جا رہے ہیں. دعا کیجئے یہ ٹائم قبولیت کا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہاں پہنچائے اور ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. کیونکہ قریب ایک گھر ہے, میں ان بھائیوں سے معذرت خواہ ہوں کہ پہلے پتہ نہیں تھا کہ وہاں کوئی مریض تھا اور اوپر والے اسپیکر چل رہے تھے اور مریض کو تکلیف ہو رہی تھی, اس لیے میں نے اوپر کے اسپیکر کو بند کروا دیے. اور آئندہ کے لیے بھی یہی اعلان کرتا ہوں کہ ہمارے جو اوپر کے اسپیکر ہیں جو دور دور آواز جاتی ہے یہ نہیں ہوں گے, اور نیچے والے یہی رہیں گے اسپیکرز, تاکہ کسی پڑوسی کو کسی سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. میں ان کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں اور ان گھر والوں کے اس مریض کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ خالق کائنات مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ اور عمر دراز عطا فرمائے, اور ہم سب کو مریض عشق مصطفیٰ بنائے, حضور کی محبت کا مریض بنائے. دنیا کے مرضوں سے اللہ پاک ہماری جان چھڑوائے, اور اللہ تعالی ہمیں ڈاکٹروں اور طبیبوں حکیموں اور خانوں سے محفوظ فرمائے. کیونکہ ابھی درود و سلام ہوگا, لیکن جن لوگوں نے جماعت الصالحین کے احباب نے ختم پڑھے ہیں اور مجھ تک